لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مقدم، نور الهدى مصباح الظلم، شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے پیکر مرزا ابن شوکت مرزا مرحوم کی روح کو اصال فرما دیجیے. مومنین اکرام، عزاداران مظلوم سرکار سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. وہ ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیوں خلق کیا؟ اس وجہ سے تاکہ خدا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کا عمل سب سے اچھا ہے. عزیزوں، یہ جو لفظ احسن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا ہونا. اس کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ دو چیزوں کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے کون بڑا ہے. جیسے اصغر اس کے مقابلے میں آتا ہے اکبر، اصغر اس کے مقابلے میں آتا ہے اکبر، ٹھیک ہے. تو اسی طرح احسن عملا، کون ایسا ہے کہ جس کا عمل سب سے بہتر ہے. عزیزوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور حالات حاضرہ کہ جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں چلا چلا کر کے مومنین کو،
خطاب کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، یہ حالات حاضرہ، ہوش میں آ جاؤ۔ یہ روز بروز حادثاتی موت کا ہونا، یہ روز بروز نوجوان، جوان یا ادھیڑ عمر کے افراد کا اس دنیا سے جانا، یہ آواز دے رہے ہیں کہ تم کیوں خواب غفلت میں ہو، بیدار ہو جاؤ۔ کیا تم نے اپنے نبی کے ذریعے، کیا تم نے اپنے ہادیوں کے ذریعے، کیا تم نے اپنے اماموں کے ذریعے، کیا تم نے اپنے اس مولا کے ذریعے کہ جس کے نام سے تم منسوب ہو شیعان علی، کیا تم نے آخرت سے پہلے، محشر سے پہلے، قیامت سے پہلے کی علامات نہیں سنی؟ کب تک کہ تم حقیقت کو چھوڑ کر کے خوابوں کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ کب تک کہ تم منبر پر آنے والے کے جملوں پر جو حقیقت میں صرف ایک دل سے نکلے ہوئے جملے ہوتے ہیں، کب تک کہ تم واہ واہ کرتے رہو گے؟ کم از کم اپنے مولا کی باتوں پر غور تو کرو۔ کیا اب بھی تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ یہ کب تک کہ تم اپنی محفلوں مجلسوں میں چھت پھاڑتے رہو گے واہ واہ کی آوازوں سے؟ اب تو ہوش میں آ جاؤ، اب تو سنجیدہ ہو جاؤ، اب تو یہ خیالی پلاؤ پکانا بند کرو، اب تو یہ بریانیوں کے اوپر ٹوٹنا بند کرو، حقیقت میں آ جاؤ۔ کب تک کہ تم مجلسوں میں بریانوں کے منتظر رہو گے؟ کب تک کہ تم اس چیز کا انتظار کرتے رہو گے کہ صاحب کھانے میں کیا بننے والا ہے؟ یاد رکھیے گا عزیزوں، حقیقت میں بھی یہ بریانی کچھ کام نہیں دے گی، اور وہ خیالی جملے بھی کام دینے والے نہیں ہیں۔ علی کے پاس آؤ اور دیکھو کہ علی آخرت کے سلسلے میں، محشر سے پہلے کے واقعات کے سلسلے میں، قیامت آنے سے پہلے کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس صرف علی کا نام رہ گیا ہے؟ جس طرح سے زبانوں کے اوپر تکبیر میں، نماز میں اللہ اکبر تو کہتے ہو، لیکن کبھی تم نے اللہ کو اکبر سمجھا کہاں ہے؟ کب سمجھا؟ خدا نے تو اپنا نام علی کو دے دیا کہ اب تو ہوش میں آ جاؤ، سمجھو کہ علی کس ذات کا نام ہے، کہ علی کو خود خدا اپنا نام دے کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خالی علی کا نام زبان پر لیتے رہو، علی کی صفت کو درکنار کر کے علی کو بھول جاؤ۔ نہیں، جس طرح سے علی کا نام تمہاری زبان پر ہونا چاہیے، اسی طرح سے علی کے فرمودات پہ تو ہونا چاہیے ہے۔ کم از کم کبھی کدار ہی صحیح نہج البلاغہ کو تو دیکھ لو۔ کچھ نہیں، حادثات ہو رہے ہیں، موتیں ہو رہی ہیں، لوگ فنا کی جانب رواں دواں ہیں، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ روز بروز تم مشکلات میں گھرتے چلے جا رہے ہو۔ اب تو آؤ کہ چل کے دیکھو کہ ہم نے زندگی گزار دی نعرہ حیدری کہتے ہوئے، کم از کم اب جا کر کے یہ بھی تو دیکھیں کہ ان مشکلات کے لیے علی نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ غور کرو۔ اور اگر تم غور نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ دنیا کی چکان چوند نے تم کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تم اس چیز کے اوپر تیار ہی نہیں ہوتے ہو کہ علی کے جملوں پر غور کرو، تم اس چیز پر تیار ہی نہیں ہوتے ہو کہ کسی مشکل میں جا رہے ہو تو جا کر کے ائمہ معصومین کی طرف جا کر کے رخ کرو۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ بہت زیادہ انسان اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی رمال کی طرف سفر کرتا ہے، کسی دعا تعویذ کرنے والے کی طرف جاتا ہے۔ اے انسان، ہوش میں آ جا، یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ یا خود اپنے لیے دولت نہیں کما سکتے ہیں تو تمہارے لیے کیا دولت کمائیں گے؟ اور اگر ان کے پاس دولت ہوتی
تو تم کو وقت دینے کو تیار کہاں ہوتے ہیں؟ یہ خود محتاج ہے تمہارے، یہ خود محتاج ہے تمہارے پیسوں کے، یہ خود محتاج ہے تمہارے کرم کے۔ جاؤ اس کے پاس جاؤ کہ جو کریم ہے، جاؤ اس کے در پر جاؤ جو رحیم ہے، جاؤ اس کے در پر جاؤ کہ جو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ دیکھنا دنیا کے تمام افراد پریشان ہوں گے، ہم تو اس فرقے سے وابستگی رکھتے ہیں، ہم تو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام فرقے پریشان ہو جائیں گے کہ صاحب حکومت ظالم ہے، حکومت ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں کے حقوق کو چھین رہی ہے، مسلمانوں کی چیزوں پر پابندی لگا رہی ہے، آج اذان پر پابندی ہے، کل نماز پر پابندی ہے، پرسوں حجاب پر پابندی ہے۔ اذان محترم، وہ افراد گھبرائیں یا ڈریں کہ جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ بیٹا بگڑ گیا، غلط عادتوں میں پڑ گیا، دولت مند باپ کا بیٹا تھا، پیسے والے باپ کا بیٹا تھا، تو یاد رکھیے گا عزیزوں، وہ بگڑ جاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، لیکن جب پھنستا ہے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تمام حالات آپ کے سامنے ہیں، پھنستا ہے، پولیس کیس میں چلا گیا، کسی نے دھمکی دے دی، کوئی کھڑا ہو گیا، تو یاد رکھیے گا عزیزوں، اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی جرأت و ہمت ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں سے کیا کہتا ہے، اما دیکھ جو کرنا ہے کر لے، میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے باپ ان کو سنبھال لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے میرے باپ کے پاس پیسہ ہے، میرے باپ کے پاس عہدہ ہے، میرے باپ کے پاس رسوخ ہے، میرے باپ کے پاس تمام ذرائع ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بے فکر ہو کر کے، بے فکر ہو کر کے، بے فکر ہو کر کے ایک آوارہ انسان بھی بے فکر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے کہ میرا باپ موجود ہے، پریشانی میں پڑیں گے تو ہم کو آزاد کرا دے گا۔ عزیزوں ذرا سوچو ان صاحبان ایمان کا درجہ اور اس کے اندر قوت و طاقت کتنی ہونا چاہیے ہے، تم کتنا پریشان کرو گے، جس طرح کا بھی ظلم کرنا ہے کر لو، ہم اس لیے بے پرواہ ہیں کیونکہ ہمارا اصلی امام موجود ہے۔ تم کچھ کر لو، ہمیں معلوم ہے حجاب کی حفاظت کرنے والا موجود ہے، دین کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ کل بھی انہی کے جد کھڑے ہوئے تھے جب دین پر آج آ رہی تھی اور یزید کو فنا کر کے بتا دیا کہ جب بھی یزیدیت سر بلند کرتی ہے حسینیت اس کا سر قلاب کرتی چلی جاتی ہے۔ سمجھ لے گا ذان محترم، یقین جانیے ذان محترم، جو منتظر ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، لیکن افضل اعمال سمجھے تو ہم، افضل الاعمال انتظار الفرج، اور جو بہترین عمل کر رہا ہو، جو امام کا منتظر ہو، منتظر کبھی پریشان نہیں ہوتا عزیزوں، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر مومن ہے اور 40 دن کے اندر کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے تو وہ اپنے ایمان پر غور کرے۔ یہاں پر بھی عمل صالح کا لفظ نہیں آیا ہے کہ نیک عمل کرنے والا، نہیں نہیں نہیں، کیا کہا؟ حدیث کے جملے کیا ہیں؟ مومن اگر 40 دن میں کم از کم ایک مرتبہ، 40 دن میں کم از کم ایک مرتبہ کوئی مصیبت و پریشانی نہ آئے تو وہ اپنے ایمان پر غور کرنا شروع کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ اور ان سب چیزوں کے لیے ذان محترم یاد رکھیے گا ایک چیز کہ جو دراصل دیکھا جائے تو جس کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں، الموت ریحانۃ المؤمن، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت مومن کے لیے خوشبو ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کیا اللہ کی طرف سے تحفہ موت ہے۔
موت کو یاد رکھیں عزیزوں۔ کل رات میں ہی نہج البلاغہ میں موت کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلوات والسلام کہ نہج البلاغہ میں ڈھونڈ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، قسم خدا کی عزیزوں جب شروع کیا ہے 3 ہی خطبے پڑھے تھے، صرف 3، خطبہ نمبر 81، خطبہ نمبر 32 اور خطبہ نمبر 177، یہ 3 خطبے پڑھے تھے۔ مطلب حقیقت آپ بھی کبھی غور کیجئے، پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ سوچا تھا کہ مجلس کی کچھ تیاری کریں گے، لیکن عزیزوں جب مولا کائنات کی زبان مبارک سے جملے سنے، پڑھے، تو مجلس کی تیاری تو ایک طرف رہ گئی، ان جملوں میں ایسا ڈوبتا چلا گیا کہ دل نہیں کر رہا تھا کہ اٹھیں۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی، موت سے ایک محبت و الفت نظر آنے لگی تھی۔ جناب قاسم کا وہ جملہ یاد آنے لگا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ مولا کائنات موت کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں کیا جملے ارشاد فرما رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی میں مولا نے دنیا کو، لوگوں کو تقسیم کیا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اہل دنیا ہے، فقط اہل دنیا، یہ خطبہ نمبر 32 میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے اہل آخرت۔ اہل آخرت کا تو جو بیان ہے وہ اپنی جگہ پر، جب اہل دنیا کے سلسلے میں مولا کائنات کے جملے سنے تو ہوش اڑ گئے۔ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا بھی تو آپ کو بھی تعجب ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جن کو میں اتنا تقدس مآب سمجھتا ہوں وہ در حقیقت ایسے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں جو اہل دنیا ہیں ان کے 4 گروہ ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، 4 طرح کے افراد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اہل دنیا ہیں۔ پہلا گروہ مولا فرماتے ہیں، سنیے عزیزوں، پہلا گروہ کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سنو، پہلا گروہ ہے وہ کہ جو گوسفند صفت ہے، آرام طلب۔ اب آپ سنتے جائیے گا مولا کی 4 گروہ کے بارے میں، اور اپنے خود سب سے پہلے اپنے پہ غور کیجئے گا ہم کس گروہ میں آتے ہیں۔ اللہ کرے نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں کبھی کبھی تھوڑی سنجیدہ گفتگو بھی سنا کریے، کیونکہ موت آپ کے نزدیک ہے۔ آپ ہر قدم، ہر لمحے، ہر منٹ آپ موت کی جانب گامزن ہیں، ہر وقت، لہذا موت کو فراموش نہ کریے۔ مولا فرماتے ہیں سنو، اہل دنیا کا پہلا گروہ وہ ہے جو آرام طلب و گوسفند صفت ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو در حقیقت کچھ نہیں کر پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اندر سے بہت اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے، نہیں، چونکہ ان کے اندر جرأت نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان جا رہا ہے ہم آگے بڑھیں، اس پر ظلم کریں، اس کے بعد جو کچھ ہے اسے چھین لیں، لیکن کیا کرے بیچارہ، اس کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات انسان کوشش کرتا ہے، فلاں زمین پڑی ہوئی ہے، دل کر رہا ہے کہ میں بہت دنوں سے یہ زمین خالی پڑی ہے، برابری میں ہے میرے، اگر مل جاتی تو بڑا مزہ آ جاتا۔ اب اس سے مطلب نہیں ہے کس کی زمین ہے، کس کا حق ہے، کچھ نہیں، مل جاتا تو اس کسی کا بھائی کیا کرو، دیوار توڑو، کر لو، کر نہیں، ڈرتے ہیں کہیں کوئی آنا چاہے۔ یہ گروہ مولا نے کہا یہ آرام طلب و گوسفند صفت، یہ وہ یعنی بھیڑ صفت، گوسفند کہتے ہیں بھیڑ کو۔ دوسرا گروہ مولا نے ارشاد فرمایا، سنیے، مولا فرماتے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو آرزو رکھنے والا ہے، طاقتور ہے، قوت رکھنے والا ہے، اپنی لوکل زبان میں کہا جائے کہ گنڈا گردی کرنے والا ہے۔ ان کے پاس طاقت بھی ہے اور طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور جب بھی
ان کا دل چاہتا ہے کہیں پر بھی جا کر کے ظلم و ستم کر کے اس کی چیزیں چھین لیتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ یہ دوسرے جگہوں پر دوسرے علاقوں میں حملہ کرتے ہیں اور اس جگہ کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ مولا نے فرمایا۔ سنتے جائیے گا اور تجزیہ کرتے جائیے گا، دوسروں کو نہ دیکھیے، ذہن میں دوسروں کی تصویر نہ لائیے گا، اپنے کو دیکھیے گا، اپنے کو۔ تیسرا گروہ سنیں جان محترم، مولا ارشاد فرماتے خطبے میں نہج البلاغہ کے کہ سنو تیسرا گروہ کون سا بھی، یہ گروہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ جو دو گروہ ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، ہوتے ہیں کاہل افراد بھی آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں کہ بھائی صاحب بڑا کاہل آدمی ہے بہت نمبری، لیکن کچھ کر نہیں پاتا، یہ بھی ہیں۔ دوسرا گروہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب قوت ملی، طاقت ملی، 10 لوگوں کی مدد کر دی پیسہ دے کر کے، اس کے بعد ان کے اوپر حکم کر رہے ہیں۔ اپنے محلے کے کچھ لوگوں میں شوق ہوتا ہے کہ صاحب ہم محلے میں بالکل آگے رہیں، سب ہم سے ڈریں، جی حضوری کا سلام سلام، اور 4 مولوی بھی ان کے آگے جھکتے ہیں ہے کہ نہیں بتائیے۔ تیسرا گروہ جو مولا نے فرمایا یہ وہ گروہ ہے کہ جو بھیڑ کے لباس میں ملبوس بھیڑیا ہوتا ہے۔ بھیڑ کی کھال پہنے ہوتا ہے، یہ وہ افراد ہیں ظالم۔ آپ کو مختار نامہ یاد ہوگا، جب شمر بھاگا تھا، صلوات محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں ظالم محترم؟ یہ وہی افراد ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، لیکن بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے ہیں اور اپنے کو تقدس مآب ظاہر کر رہے ہیں۔ یطلب الدنیا بعمل الآخرہ ولا یطلب الآخرہ بعمل الدنیا۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ افراد ہیں، یہ ان افراد کی قسم ہے کہ جو آخرت کا عمل کرتے ہیں تاکہ دنیا کو حاصل کر لیں، لیکن یہ دنیا کے عمل کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، مطلب سب اس میں شامل نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، کہا نا بھیڑ کی کھال پہن کر کے، دیکھا کہ لباس رسول ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں ذہن محترم، حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، 12:05 پر ظہر کا وقت، اس سے پہلے مجلس کو تمام کرنا ہے۔ لباس رسول ہے صاحب، ایک فیشن چل گیا، بالکل جاہل ہیں، ذرا سا ایک سطر عربی کی دے دی جائے اس کا ترجمہ دور کی بات ہے، زبر زیڈ نہیں لگا سکتے۔ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ امامہ اور عباقبہ پہننا ہے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب یہ محترم لباس ہے، علم ہے نہیں، صلاحیت ہے نہیں، ذہن ہے نہیں، اس اعتبار کا ظلم کرنے کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن اس طرح کا لباس پہن لیں تو جب گھر سے نکلیں گے تو صاحب اس طرح سے نکلیں گے کہ 4 آدمی سلام کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ تقدس جھلکے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جو آخرت کو کھو کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ ایسے لوگوں سے، ہوشیار رہنا ایسے افراد سے کہ جو لوگوں کے سامنے تو سنور کر کے آتے ہیں، قدم بھی رکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کے رکھتے ہیں، قدم اٹھتے ہیں تو بالکل نزاکت کے ساتھ اٹھتے ہیں، جس طرح کے بھی نزاکت ہوتی ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، جتنے طرح کے تقدس ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تاکہ یہ ایک مقدس بن جائے، اور جب مقدس بنیں گے جتنا تقدس ظاہر ہوگا اتنا ہی لوگوں پر ظلم کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ تماچا مارنے کا نام ظلم ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار کھینچ لینے کا نام ظلم ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گولی چلانے کا نام ظلم ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بامبنگ کرنے کا نام ظلم ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کرنے کا نام ظلم ہے۔ نہیں نہیں عزیزوں، ظلم سب سے بڑا تو یہ ہے کہ یہ اپنے نفس پر کر رہے ہیں، دوسرا ظلم یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کو چھین کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اسی لیے مولا نے کہا یطلب الدنیا بعمل الآخرہ، یہ عمل آخرت کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ کیا دیکھیے گا اس طرح کے افراد سے، یاد رکھیے گا عزیزوں، یہ ہمارے یہاں 80% لوگوں کی پاپولیشن یہ ہے،
تیسرے قسم کی، ہوتے کچھ ہیں ظاہر کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن مولا نے کہا نہیں، ہوشیار ہو جاؤ ایسے لوگوں سے، لباس مت دیکھو، ظاہری تقدس مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کا ذاتی عمل کیا ہے، ذاتی عمل کیا ہے۔ چوتھی قسم جو مولا نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ صاحب گنڈا گردی میں 1 نمبر تھے، ظلم و ستم میں 1 نمبر تھے، لیکن ایک دم سے وہ بدل گئے، زہد اختیار کر لیا صاحب۔ مولا ان کو بھی خطاب کر رہے ہیں، مولا ارشاد فرما رہے ہیں چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو چاہتا تو بہت کچھ ہے، مولا فرما رہے ہیں، لیکن مجبور ہو گئے ہیں، وہ اب کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا، یہ آرام طلب والی فہرست میں نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کو زاہد ظاہر کر دیا کہ ہم زاہد ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، لیکن در حقیقت مولا ان چاروں کو بتا رہے کہ نہیں، سن لو اے مسلمانوں، یہ سب اہل دنیا ہیں، ان کے اندر اہل آخرت کی صفات نہیں پائی جاتی ہیں، ہوشیار رہو ان لوگوں سے، اور اپنے کو اس سے الگ جا کر کے صرف یہ دیکھو کہ تمہارا جو عمل ہو، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنیا انما خلقت للآخرۃ لا للدنیا، اے میرے بچے، میرے بیٹے، تم کو آخرت کے لیے خلق کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں خلق کیا گیا۔ وَلِلْفَنَا لَا لِلْبَقَا، تمہیں فنا ہونے کے لیے خلق کیا گیا ہے، باقی رہنے کے لیے نہیں خلق کیا گیا ہے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ، اے میرے بچے، تمہیں موت کے لیے خلق کیا گیا ہے، یاد رکھنا، تمہیں حیات کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے، تو جس چیز کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے اس چیز کی طرف جاؤ نا۔ کب تک کہ تم اس پیٹ کے پجاری بنے رہو گے، کب تک کہ تم اس پیٹ کے غلام بنے رہو گے؟ اور مولا اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا، جس انسان نے اپنے پیٹ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اس کی قدر و قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلنے والی ہوا ہوتی ہے۔ ارے اپنی اوقات سمجھو تم کیا ہو۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پیٹ کے لیے زندگی گزارتا ہے، پیٹ کے لیے تو جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، تم تو انسان ہو، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم کو موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اگر تم نے اس پیٹ کو اپنا مقصد بنا لیا تو یاد رکھنا، عجیب جملہ مولا نے کہا، مولا نے عجیب جملہ کہہ دیا، اگر تم پیٹ کو اپنا مقصد بنائے ہو تو یاد رکھنا، پیٹ سے نکلنے والی گندی ہوا تمہاری قدر و قیمت سے اتنی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے تمام چیزیں عزیزوں، لیکن اس کے باوجود ہم فراموش ہوئے جا رہے ہیں۔ بہرحال وقت نہیں ہے، باتیں تو بہت تھیں ذہن کے اندر، مولا کے 3 خطبے گھوم رہے ہیں کہ جو دل کر رہا ہے آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن وقت نہیں ہے۔ قسم خدا کی اگر ان خطبے کے جملوں کو سن لیجئے گا تو یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے پیر لرزتے ہوئے جائیں گے، آپ کے ذہن میں صرف قبرستان کا تصور ہوگا، آپ کے ذہن میں صرف قبروں کا تصور ہوگا، آپ کو اپنی صرف منزل نظر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ غور تو کریں، احساس کریں۔ مولا بہرحال جملے بہت اختصار کے ساتھ درمیان سے کچھ جملوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت بالکل نہیں ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں کان دیے تاکہ تم ضروری اور اہم چیزوں کو اب سن کر کے محفوظ کرو، خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ تم بے بصری سے کوچ کر کے روشن و بصارت کی جانب پہنچ جاؤ،
خدا نے تمہاری عمر مقرر کر دی اور اس چیز کو تم سے مخفی رکھا، چھپا دیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ خدا نے ماضی کے واقعات و حالات کو تمہارے لیے چھوڑ دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ خدا نے تمہارے لیے چھوڑ دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لیکن اگر تم اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو تو آخر کب سمجھو گے؟ خدا نے تمہیں جوانی عطا کی، دیکھیے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ خدا نے تمہیں جوانی عطا کی غور و فکر کرنے کے لیے، تم نے اس کو فراموش کر دیا۔ مولا آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے جاتے ہیں، اے انسانوں، یہ خطبہ مولا کا تب ہے جب مولا قبرستان میں تھے۔ ایک مردے کو دفن کر کے مولا نکل رہے تھے، اسی قبرستان میں مولا نے خطبہ دیا، جس خطبے کا نام خطبہ غرہ رکھا گیا۔ مولا نے لوگوں کو بتایا، متوجہ کیا کہ دیکھو، سنو، تم کہاں ہو، تم کس فکر میں ہو؟ خدا نے ساری چیزیں تمہیں عطا کی تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ خدا نے تم کو ایک منجمد گندے خون سے بنایا جس کی نہ کوئی شکل تھی نہ کوئی صورت تھی، پھر خدا نے تم کو شکل صورت عطا کی، تمہیں طفل بنایا، طفل بے شیر، طفل بنایا، طفل شیرخوار، پھر طفل بنایا، پھر جوانی آئی اور خدا تم کو طاقت عطا کرتا چلا گیا، اور پھر جب تمہارے اندر اعتدال پیدا ہوا، تمہارے جسم کے اندر جب قوت و طاقت معتدل ہو گئی، تب ضرورت اس بات کی تھی کہ تم جاتے ہو جا کر کے عبرت کو حاصل کرتے، لیکن تم اس طاقت کے غرور میں مغرور ہو گئے، تم نے اس قوت و طاقت کا غلط استعمال کیا، تم نے عبرت حاصل کرنا چھوڑ دی، تم دنیا حاصل کرنے میں غرق ہو گئے، اور دیکھو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب تمہارے سامنے موت کھڑی ہو گئی۔ کہاں ہے وہ نوجوان؟ کہاں ہے وہ جوان مرد لوگ کہ جو کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کمر جھکانے والا بڑھاپا آ جائے؟ کہاں ہے وہ صحت و سالم افراد؟ کیا وہ لوگ کمر توڑنے والی بیماری کا انتظار کر رہے ہیں؟ جملے دیکھیے عزیزوں، مولا کے جملے سنیے عزیزوں، کیا کمر توڑ دینے والی بیماریوں کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا وہ زندگی گزارنے والے افراد کہاں ہیں کہ جو موت کے انتظار کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ افراد؟ وقت آئے گا، چل چلاؤ کا وقت آ جائے گا، بستر مرگ پر ہوگے، کروٹیں بدل رہے ہوگے۔ جملے سنیے مولا کے، اضطراب کی بے قراری، سوز و جلن کی بے قراری، بے چینی، لعاب دہن کے پھندے۔ جملے سنیے عزیزوں، حقیقت بیان کر رہے مولا۔ لعاب دہن کے پھندے، مردے کے ہوتا نہیں ہے آخر وقت میں، کیا ہوتا ہے، بس وضاحت کا وقت نہیں ہے، جملے سنتے جائیے، بس مجلس کو تمام کرنا ہے۔ لعاب دہن کے پھندے پڑے ہوں گے تمہارے حق کے اندر، عزیز و اقارب تمہارے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، تمام افراد ہوں گے، تم تمام افراد کو دیکھ رہے ہوگے، نگاہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوگے کہ اے کاش کہ یہ افراد، یہ ماں کھڑی ہے، یہ باپ کھڑے ہیں، یہ بھائی ہے، یہ دوست ہیں، اے کاش کہ یہ ہماری مدد کر دیتے۔ تم ان سے آس لگائے ہوئے، آرزو لگائے ہوئے بستر مرگ پر تڑپ رہے ہوگے، کروٹیں بدل رہے ہوگے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہارے دوست و احباب، کیا یہ تمہارے رشتہ دار، کیا یہ تمہارے ماں باپ، یہ بھائی بہن، کیا انہوں نے تمہاری موت کو روک لیا؟ کیا ان رونے والوں کے گریے نے تمہیں کچھ فائدہ پہنچایا؟ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ ہاں اتنا ضرور ہے، بس آخری جملے ہیں مولا کے، زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ رونے والے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ گریا کرنے والے تمہاری موت کو ٹال نہیں سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ بھی وقت آئے گا جب کندھے پہ اٹھا کر کے یہ تم کو لے جائیں گے قبرستان میں، قبر کے گوشے میں تمہیں جکڑ کر کے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ہے کہ نہیں کیفیت؟ سب اپنی بات اپنے اوپر جا لے جائیں، دیکھیں یہ اٹھائیں گے تمہیں قبر کے گوشے میں جکڑ کر کے چھوڑ دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ قبر کی تنہائی،
سانپ بچھوؤں کے ڈس، تمہاری جلد کو، تمہارے جسم کو سانپ بچھو ڈس رہے ہوں گے، قبر میں اندھیرا ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، اللہ اکبر، گناہوں کے بار سے دبی ہوئی روحیں ہوں گی، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی مہلت نہیں ہوگی کہ تم اپنے اعمال میں اضافہ کر سکو یا اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کر سکو، کچھ نہیں ہوگا، تم اکیلے ہوگے، تنہا ہوگے، بس قبر ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، نہ تمہارے بھائی، نہ بہن، نہ باپ، نہ کچھ نہیں۔ کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ کب تم ہوش کے ناخن لوگے؟ اس کے بعد اب سنیے عزیزوں، جو ریالٹی ہے، جو ریالٹی اب مولا نے پھر ہر انسان کے لیے بتائی۔ مولا فرماتے ہیں آگے سنیے، کیا تم میں سے اس مردے کا کوئی باپ نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، بہن نہیں تھی، دوست نہیں تھے؟ تم ہی تو مردے کے ہو، باپ، بھائی، بہن، دوست تم ہی تو چھوڑ کر کے آ رہے ہو۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ ہو بہو یہی کیفیت تمہارے ساتھ بھی ہونے والی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس وقت موجود ہے۔ وہ مر گیا، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، اب تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو، صرف اتنا فرق ہے تم دونوں میں۔ آج جو وہ ہے کل تمہیں بھی وہی ہونا ہے، آج جو اس کے اوپر گزر رہی ہے کل تمہارے اوپر بھی گزرے گی، لیکن دونوں میں صرف ایک فرق ہے، قبرستان دونوں آئے تھے، وہ وہیں رہ گیا۔ تمہیں مہلت مل گئی کہ اب تو وقت ہے، پہچان لو یہ تمہارا باپ تھا، یہ تمہارا بھائی تھا، یہ تمہاری ماں تھی، یہ تمہارا دوست تھا، اب تو پہچان لو، اب تو اپنے کو سنبھال لو، یہ رہ گیا ہے، تم جا رہے ہو، خدا نے مہلت دے دی، اب تیار کر لو اپنے کو آخرت کے لیے، اب تیار کر لو، اب تیار کر لو۔ نہیں، لیکن پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ تو وہی معاملہ ہوا کہ گفتگو تم سے ہو رہی ہے اور تم سوچ رہے ہو کہ کسی اور سے کہا جا رہا ہے۔ جیسے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے نہیں کہا جاتا، گفتگو کس کی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں ہی نہیں، صلوات محمد و آل محمد۔ بتائیے ہمارے یہاں 90% مجلسیں تو ایسی ہوتی ہے، وہ صاحب انہوں نے یہ اعتراض کیا، اس کا یہ جواب دیا گیا، وہ ارے مولا کیا کہہ رہے ہیں، سنو، جو بیٹھا ہے اس کو خطاب کرو، جو نہیں ہے اسے کیوں سنا رہے ہو؟ لاؤڈ اسپیکر بند ہونے پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوا، برا لگے گا لیکن حقیقت ہے۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں ممبر سے، خدا کرے سختی ہو اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے یہاں محلے میں اگر کوئی شبیداری ہوتی ہے کہ کوئی بھی چلا بیمار ہے اور اس نے آ کر کے اس منتظم سے کہہ دیا کہ بھائی گھر میں والدہ بہت بیمار ہیں، تھوڑا سا ہارن کا رخ موڑ دیے، آ جائیے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ جو بچی کچی کسر تھی وہ بھی ادھر موڑ دی۔ نہیں ہوتا ہے مولا، یہ ظلم ہے۔ دیکھیے عزیزوں، تو آپ حضرات میں مجلس سے بہت کم کر دی، پڑھنا وقت ہی نہیں رہتا، الحمدللہ وقت ہی نہیں رہتا ہے، لہذا مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ انجمن برا مانے یا صحیح مانے، حقیقت تو یہی ہے۔ یہ قانون آج سے 20 سال پہلے اگر آ گیا ہوتا تو آج نوجوان ہمارے بے روزگار نہ ہوتے، روزگار ہوتے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اب آپ جذبات میں کہیے، بات الگ مسئلہ ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ جس کو نماز پڑھنا ہے اول وقت وہ گھڑی دیکھتا ہے، ہارن کی آواز نہیں سنتا ہے۔ جو اول وقت کا پابند ہے اسے اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہیں گے مولانا صاحب اس کے پڑھ رہا ہوں، بالکل پڑھ رہا ہوں، میں ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں، حقیقت بالکل ہے۔
آج قوم میں بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی ہے، جہالت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی جملہ یاد آتا ہے. بس 5 منٹ رہ گیا ذرا محترم، بس ربط مصاحب جامع کو تمام کرنا ہے کہ ہم نے مذہب کو سمجھا نہیں. مذہب آیا تھا انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے، ہم نے مذہب کو نشہ سمجھ لیا. مذہب آیا تھا انسان کو نشے سے باہر نکالنے کے لیے، تو صحیح ہم نے مذہبی کو نشہ بنا لیا. گانا نہ صحیح، نوحے کی آواز ہی نشے کے طور پر چلتی چلی جائے. خدا را خدا را خدا را مذہب کو نشہ مت بنائیے. مذہب امر کرنے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے گا. بس کچھ جملے بس ربط مصائب کے طور کے اوپر مولا کہ میں دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بس اب جس طرح سے ہمارے اوپر دوسرے پروپیگنڈا ہوتے تھے، کہا جاتا تھا کہ یہ ظہیر حسن خان عزاداری کے خلاف ہیں، اب آج سے یہ اور بڑھ جائیں گے کہ لیے صاحب لاؤڈ اسپیکر کے خلاف بھی بول دیا. حقیقت تو یہی ہے. لکھنؤ کے باہر جائیے، سویلائزڈ آبادی نوائز پولوشن کو پسند نہیں کرتی، جاہل پسند کرتے ہیں. یاد رکھیے گا. باقی آپ کی مرضی. ہم سے بھائی خدا کا شکر اللہ نے ہمیں چھوٹا موٹا کاروبار دے رکھا ہے. میں آپ کے لفافے تو اب میں لفافہ لیتا بھی نہیں ہوں، سن لیے اعلان کر رہا ہوں. میں نہیں لیتا ہے تو لفافہ، صاف بات. تو جب مجھے آپ کے لفافے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی خوشی اور ناخوشی کی بھی اہمیت نہیں ہے مجھے. آپ خوش ہوئیے تو صحیح، ناخوش ہوئیے تو صحیح، ہم سے کیا مطلب ہے. ہم نے ایک چیز سمجھ لی ہے، ایک چیز. ابھی ماہ رمضان کی 3 مجلسوں میں ایک مجلس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. ایک چیز ہم نے سمجھ لی ہے، ایک چیز. اب وہ ایک مثال، وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، وقت ہی کم ملا تھا، کیا کرے. خیر کہ جب آپ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں تو جب آپ کو 1000 روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مانگنے والے افراد اور ہوتے ہیں. جب آپ کو 5000 کی ضرورت ہوگی تو آپ الگ طرح کے افراد سے مانگیں گے. جب 1 لاکھ کی ضرورت پڑے گی، بہت اہم بات کر رہا ہوں عزیزوں، تو آپ ہم جیسے نااہلوں کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کسی صاحب ثروت کو ڈھونڈیں گے. مولانا ظہیر کی کیا حیثیت ہے، وہ کہاں دے پائیں گے 1 لاکھ. ان کو پکڑو جو 1 لاکھ دے سکے. یہی ہے نا، جس کی 1 لاکھ کی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ اس کے پاس چلے گئے تو کہے گا کیا میرا مذاق اڑانے آئے ہیں آپ. یہی ہے نا. تو عزیزوں یہی چیز ہے کہ جب سے میں نے اس چیز کو محسوس کر لیا تو میں نے یہی سمجھا کہ جو 2-4-5 ہزار کی اوقات رکھنے والے ہیں، جب ان سے لاکھ نہیں مانگے جا سکتے تو پھر ان مومنین اور لوگوں کے اوپر کیوں ڈیپینڈ ہوں کہ جن کی حیثیت نہیں ہے. ہم اس سے کیوں نہ مانگے کہ جس کا خزانہ لامحدود ہے. اسی لیے مولا سے جب جناب زعبل نے پوچھا حل رأیت ربک یا امیر المومنین، اے مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا نے کہا افاعبدہ لا ارا، کیا میں اس کی عبادت کروں کہ جس کو دیکھا ہی نہیں. تو جناب زیبل نے کیا کہا؟ جناب زیبل نے کہا فکیف تری، اے مولا آپ نے کیسے دیکھا؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان، اس کو آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، اس کو ایمان کی حقیقت کے ذریعے سے دلوں سے دیکھا جاتا ہے. پھر مولا ارشاد فرماتے، بس یہی پر ربط مصاحب، بہت مصاحب کم پڑھوں گا، قریب من الاشیاء غیر
ملامس، یہ بغیر ملے جلے ہر چیز سے نزدیک ہے، بعید منہا غیر مباین، سب سے دور ہے لیکن جدا نہیں ہے، متکلم لا برویۃ، گفتگو کرتا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا، مرید لا بہمہ، بغیر آمادگی کے خدا ارادہ کرتا ہے، صانع لا بجارحہ، خدا بناتا ہے لیکن اعضاء و جوارح کی مدد نہیں لیتا۔ آپ سنیے ذرا محترم، ہم سب کے لیے کہ جو ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے فوراً ظلم و ستم یا اپنے حنک جمانے کی کوشش کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں خدا کو تم کیا سمجھتے ہو، کبیر لا یوصف بالجفا، وہ ایسا بڑا ہے کہ جس کے یہاں ظلم و جفا نہیں ہے، بصیر لا یوصف بالحادثہ، دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، رحیم لا یوصف بالرقہ، وہ رحیم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے یہاں رقت پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے، نہیں، نرمی نہیں ہے، نرمی الگ چیز ہوتی ہے، رحم الگ چیز ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی چیز کو آپ دیکھیے امام حسین نے سرزمین کربلا پر اس کی تفسیر پیش کی، خدائے واحد، خدائے واحد، خدائے واحد کی حمد و ثنا امام حسین اور اصحاب حسین نے سرزمین کربلا پر کی۔ بس عزیزوں، بہت مختصر مسائل پڑھوں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شب عاشور خیام حسین ہی میں حمد و تسبیح کی آواز اس طرح سے آ رہی تھی کہ جیسے مکھیوں کے ململانے کی آواز آتی ہے۔ بہرحال عزیزوں، دو جملے مرحوم کے سلسلے میں ان کے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے افراد تھے کہ جو تشییع جنازہ میں قبرستان میں موجود تھے۔ ابھی پیکر صاحب یا ابھی جو 4 حادثے ہوئے ہیں اس میں بھی یہی دیکھا، دل تڑپ جاتا ہے۔ دور دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں، تدفین بھی ہو چکی ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، کیوں؟ مرحوم کے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے۔ ہائے، میں رہبر اور محمد سے یہی کہوں گا، خوش نصیب ہو تم، خوش نصیب ہو کہ تمہارے بابا کا لاشا گھر سے نکلا، قبرستان میں بہت لوگ تھے، تمہیں گلے سے لگا رہے تھے، تمہیں دلاسا دے رہے تھے، بیٹا ہم ہیں۔ یہ جو حادثے ہوئے بیچارے ایکسیڈنٹس میں سب کھڑے ہو رہے ہیں، بڑا گھبرانا نہیں، ہم موجود ہیں، سروں پر ہاتھ بھی پھیر رہے تھے، کلیجے سے لگا رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے۔ ہائے مظلوم سید الشہداء، ارے جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، تو عزاداروں وہاں حسین کی سب سے چھوٹی بچی سکینہ تھی۔ ارے آپ کو تو سب نے دلاسا دیا، کلیجے سے لگایا، ہائے سکینہ سرزمین کربلا پر تنہا ہے، کوئی نہیں ہے جو سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرے، اتنا ضرور تھا، کوئی آگے بڑھا سکینہ کے سر سے چادر کو چھینا، کوئی آگے بڑھا سکینہ کے تماچے، ارے کسی نے آگے بڑھ کر کے سکینہ کے دامن میں آگ لگائی، سکینہ تڑپ رہی تھی، بابا بابا بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔